اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مسلمان بھائیوں، میں آپ لوگوں کے سامنے سورۃ فاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرنے لگا ہوں۔ جس بھائی کو بھی سورۃ فاتحہ کے بارے میں معلومات نہیں ہے، وہ میرے اس چھوٹی سی درس کو غور سے سن لے۔ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ بھی دے گا، ہدایت بھی دے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، سورۃ فاتحہ کی تفسیر اور تعارف میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ تفسیر مولانا قاری مفتی مولانا تقی عثمانی صاحب کی لکھی ہوئی ہے، تو میں اس کو پڑھ کے آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں۔ آپ غور سے سنیں اور سمجھیں، پھر اس پہ عمل کریں۔ سورۃ فاتحہ نہ صرف قرآن مجید کی موجودہ ترتیب میں سب سے پہلی سورت ہے، بلکہ یہ پہلی وہ سورت ہے جو مکمل طور پر نازل ہوئی۔ اس سے پہلے کوئی سورت پوری نازل نہیں ہوئی تھی، بلکہ بعض سورتوں کی کچھ آیتیں آئی تھیں۔ اس سورت کو قرآن کریم کے شروع میں رکھنے کا منشا بظاہر یہ ہے کہ جو شخص قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہو، اسے سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کی صفات کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ایک حق کے طلبگار کی طرح اسی سے ہدایت مانگنی چاہیے۔ چنانچہ اس میں بندوں کو وہ دعا سکھائی گئی ہے جو ایک طالب حق کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ سورۃ فاتحہ کے اندر یعنی سیدھے راستے کی دعا، اس طرح اس سورت میں صراط مستقیم یا سیدھے راستے کی جو دعا مانگی گئی ہے، پورا قرآن اس کی تشریح ہے کہ وہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ عربی کے قاعدے سے رحمان کے معنی وہ ذات جس کی رحمت بہت وسیع یعنی ایکسٹینسو ہو، یعنی اس رحمت کا فائدہ سب کو پہنچتا ہو، اور رحیم کے معنی ہیں وہ ذات جس کی رحمت بہت زیادہ ہو، ایکسٹینسو ہو، یعنی جس پر وہ مکمل طور پر ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت دنیا میں سب کو پہنچتی ہے، جس سے مومن کافر سب فیض یاب ہو کر رزق پاتے ہیں، صحت پاتے ہیں اور دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور آخرت میں اگرچہ کافروں پر رحمت نہیں ہوگی، کافر کا مطلب ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل نہیں کرتے، اس لیے ان پہ آخرت میں رحمت نہیں ہوگی۔ لیکن جس کسی پر یعنی رحمت ہوگی، مکمل ہوگی، نعمتوں کے ساتھ کسی تکلیف کا کوئی شائبہ نہیں ہوگا۔
رحمان اور رحیم کے معنی میں جو یہ فرق ہے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے رحمان کا